بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک ذہن میں مشورہ آ رہا تھا جو میں آپ سب سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ 2 روز قبل میں نے خبر سنی ٹی وی پہ، کچھ ساجد گوندل صاحب ہیں، حکومت کے امپلائی تھے، ان کو اغوا کر لیا ہے۔ لیکن یقین جانیں، جب اس کی والدہ کی آنکھیں اور سسکیاں میں نے سنی ہیں تو بہت دل دکھا ہے۔ تو میرا ایک مشورہ تھا کہ پوری قوم، کوئی بھی ساتھی آپ کا جب اغوا ہو جائے یا مشکل میں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت مبارکہ ہے کہ استخارہ کریں۔ تو میں نے بھی اسی محبت میں، کہ میں نہیں جانتا ان کو، ساجد صاحب کو، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ ان کی ماں بڑی تڑپ رہی تھی، تو میں نے اس ماں کی خاطر، اس کی تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہوئی، میں نے کل استخارہ کیا رات کو کہ یا اللہ اس معاملے کا کوئی حل بتائیں، یہ کیا معاملہ ہے، کس طرح اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ تو میں یہ گارنٹی سے تو نہیں کہہ سکتا کہ جو میں نے جو کچھ دیکھا وہ صحیح ہوگا، لیکن میں پوری قوم کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ پوری قوم استخارہ کرے ایسے دکھی لوگوں کے لیے، ایسی دکھی ماؤں کے لیے۔ یہ ساجد گوندل نہیں، کوئی بھی حادثہ پیش آتا ہے، آپ مسلمان ہیں، سنت طریقہ اپنائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یار پوری قوم میں سے کوئی تو نیک بخت ہوگا کہ جس کی مشورے سے، جس کے بتانے سے کہ مجھے یہ نظر آیا ہے خواب میں، یا مجھے یہ محسوس ہوا ہے، ہو سکتا ہے گورنمنٹ، حکومت کے جو ڈپارٹمنٹ ہیں جو تحقیق کر رہے ہیں ان کو کوئی مدد ہو۔ میں نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ ایک سٹیل فیکٹری ہے کوئی، اس کے باہر ایک کیبن کھڑی ہے، نئی جو ہوتی ہے نا، آج کل اکثر دیکھا ہوگا کہ بڑے لوگ جو خریدتے ہیں، ایم این اے، ایم پی ایس، پیچھے 2-3 گن من بھی بٹھائے ہوتے ہیں، ایسی ایک بلیک کلر کی وہ کھڑی ہے، اور اس کے پیچھے گن مین بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ سٹیل شاپ ہے، ایک سٹیل کا بہت بڑا کارخانہ ہے، اور اس کے ساتھ کافی میں نے ہجوم دیکھا ہے، کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، اللہ جانے وہ کیا معاملہ ہے۔ تو میری گزارش یہی ہے دوستوں سے، ساتھیوں سے، کہ بائی نیم اس بندے کا جو ہے استخارہ کریں، اور جو کچھ آپ دیکھیں اپنے دوستوں کے گروپوں میں وہ چیز دیں، اور اس چیز کو فروغ دیں۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ دیکھیں، اگر ہم میں انسانیت نہیں ہے، ہم حقوق العباد پورے نہیں کر سکتے، تو یقین جانیں کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندے پسند نہیں ہیں جو حقوق العباد کا خیال نہیں رکھتے۔ وہ اس بات کا مان نہ کریں وہ تہجد گزار ہیں، وہ اس بات کا مان نہ کریں کہ وہ 5 وقت کے نمازی ہیں، وہ اس بات کا مان نہ کریں کہ انہوں نے 5 حج کیے ہوئے ہیں، وہ کسی عبادت کا مان نہ کریں۔ اگر کسی اللہ کے بندے کو دکھی دیکھ کے آپ نے اس کی مدد نہ کی تو یقین جانیں آپ کی عبادات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ وہ سبق ہے جو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ اگر ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے، اپنی نمازوں کے خیال کرتے رہیں گے، اپنے پڑوسی کا خیال نہیں کریں گے، غریب مساکین کا خیال نہیں کریں گے، دکھی انسانیت کا خیال نہیں کریں گے، تو یقین جانیں یہ آپ کی آپ پڑھیں ارایت الذی یکذب بالدین، پڑھیں ذرا اس کو، اس سورت کو پڑھیں میرے بھائی، اور دیکھیں کس طرح اللہ پاک کہہ رہا ہے وہ جنہوں نے یتیموں کو دھتکارا اور دھکے دیے، ان کی نمازیں غارت ہو گئیں، یعنی ان کے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ کسی قسم کی کوئی دوسری کتاب کا پیغام نہیں ہے کہ اس سے آپ کو اختلاف ہوگا۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے اپنا فرمایا ہے کہ مساکین، یتیمہ اور دوسرے جو آپ کے عزیز و اقربا ہیں، محلے میں ہیں، پڑوسی ہیں، آپ اخبار میں پڑھتے ہیں، آپ کسی کان میں پڑھتی فلاں جگہ مشکل ہے، کوشش کریں پہنچنے کی، نہیں پہنچ سکتے تو دعا کریں کم از کم۔ اور میری گزارش ہے پوری قوم سے کہ اس ساجد صاحب کے لیے، گوندل صاحب کے لیے استخارہ کریں اور آج سے عادت بنا لیں۔ جب بھی آپ کوئی خبر سنیں، یقین جانیں کہ آج سے پہلے میں نے بھی بہت دفعہ سنا تھا، لیکن آج تک کسی نے اپیل نہیں کی تھی کہ یہ کام کرو۔ ساتھیوں، تو میرے ذہن میں آیا کہ میں اپنے دوستوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، ماؤں سے، بیٹیوں سے یہ گزارش کروں کہ کوئی بھی دکھی ہو اس کی مدد کے لیے پہنچیں، اور کچھ نہیں تو دعا ضرور ان کے لیے کریں۔ جزاک اللہ خیر۔
جاوید اختر بھٹی۔ میں جناب عرض کر رہا ہوں تاج باغ سے، اور میری عمر اس وقت 70 سال ہے، زندگی دیکھ چکا ہوں بہت کچھ، لیکن اسی چیز کی کمی محسوس ہوئی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے سنسیئر نہیں ہیں، انسانیت نہیں ہے ہم میں۔ عبادات ہیں، محراب ہیں ماتھے پہ، حج کی پٹیاں لگی ہوئی ہیں باہر الحاج، اور بھی بہت کچھ ہے ہمارا دکھاوے کے لیے، لیکن جو چیز اللہ کو پیاری ہے وہ پڑھنے دوبارہ رایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ اس کو دوبارہ پڑھیں پلیز، اور میری گزارش ہے الف لام میم سے لے کے والناس تک ایک ایک لفظ پڑھیں قرآن کا، اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اور جہاں تک ہو سکے انسانیت کی خدمت کریں۔ جزاک اللہ خیر۔